نعرے لگانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ دیوانی تھی گانے سے صرف عاشق رسول بننا ہوتا تو پاگل تھا حسین جو سر نیزے پہ چڑھا دیا۔ دیوانی تھی آل رسول، دیوانے تھے، انہوں نے ویاڑی والوں سے سیکھا ہی نہ کہ دو چار نعرے لگاؤ اور بس عاشق رسول بن جاؤ۔ اے ہے بڑے کملے نکلے اہل بیت، انہوں نے ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا کہ دو چار نعرے لگا کے، دو چار دیگیں چڑھا کے، پھول جھنڈیاں لگا کے عاشق رسول بن جاؤ۔ پاگل تھے، نیزوں پہ سر چڑھ گئے۔ 2 سال کا معصوم بچے کا سر بھی نیزے پہ چڑھاؤ۔ کیسا پاگل تھا حسین جو ویاڑی والوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری اولاد ذبح کروا دی۔ پاکستان والوں سے سبق ہی نہ سیکھا، آج کے عاشقوں سے سبق ہی نہ سیکھا اور ساری نسل کٹوا کے رکھ دی، سارا کنبہ۔ 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے۔ جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں۔ 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَصَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا۔ یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ اونٹنی پہ بیٹھ گئی تھیں۔ ہار کوئی نہیں، یا رسول اللہ میرا تو ہار کوئی نہیں، میرا ہار گم ہو گیا ہے، میرا ہار تلاش کریں ہم پھر چلیں گے۔ تو میرے نبی کہتے تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد تے بہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل اگو لگ۔ تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد تے بہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل اگو لگ۔ تو وڈی آئی نواب زادی، میں جہاد تے بہ جانا تینوں ہار دی پائے گی، چل۔ ہوتا ہوں کہ کیا کر دیا میرے نبی نے، جہاد کا سفر۔ اور میرے نبی کا ہار تلاش کرو بھائی، اب سارے ہار تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ دن چھپ گیا اور ہار کی تلاش تو بند ہو گئی اور سفر بھی بند، چونکہ اندھیرے میں کہاں جائیں گے۔ اور آپ کے ماتھے پہ شکن، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبت ہے، اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گی، عائشہ تیری وجہ سے ساری مصیبت ہے، اللہ دے بندی تو ہار دے مگر پہ گی۔ اور محبت آپ سر ہوئے تھے اللہ کے نبی، کبھی آپ کرتا پہنتے تھے، کبھی خالی چادر یا کرتا تھا وہ پیٹ سے ہٹ گیا تھا، حسن آئے اور پیٹ پہ چڑھ گیا، آگے لے کے نبی کا ناف نظر آ رہا تھا، ناف، تو اس نے معصوم بچے نے ناف کو سوراخ سمجھا اور اس میں پیشاب کی دھار ٹکا کے ماری۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی، آپ ہلے نہیں، اس کو پورا پیشاب کرنے دیا۔ تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا، ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل کو قبر میں کون اتارے؟ کہ میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتارے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ تو اس پر آپ رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگے۔ ہمارے نبی کا جنازہ ایسے نہیں ہوا جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ایک امام پیچھے مقتدی، کیسے ہوا ابھی بتا رہا ہوں۔ تو آپ رونے لگا، آپ نے کہا جب تم مجھے غسل دے دو تو تم سب مجھے تنہا چھوڑ کے باہر نکل جانا، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے، سب سے پہلے میرا اللہ میرا جنازہ پڑھے۔ اللہ سے
تو اس کے بعد جبریل و میکائیل و اسرافیل اور ملک الموت اور عرش کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کے فرشتے میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تم مرد آنا، مرد، اور میری چارپائی کے ساتھ کھڑے ہو جانا اور دعا کرنا. کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا طارق جمیل صاحب کا اپنے بیان سنا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. بچہ جانتا ہے کہ رب تعالی معبود ہے. تمام نبیوں کا پیغام یہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اسی کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن جناب کی جہالت دیکھیں کہ رب تعالیٰ کو معبود سے نیچے لا کر عابدوں کی صف میں، نماز پڑھنے والوں کی صف میں لا کے کھڑا کیا.